بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا میسیج ڈسٹارٹیڈ ہو گیا درمیان میں، میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ میں جنرل باجوہ صاحب سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں۔ مجھے باقی پاکستان آرمی سے بھی گلہ ہے کہ انہیں اپنے چیف کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ کسی بھی صورت میں وہ اس قسم کے معاملات میں اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو آگے بڑھ کے ملک کی بقا کی خاطر، ملک کو غلامی سے بچانے کی خاطر اس کو آگے آنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو فورن ایجنڈا لیے ہوئے لوگ ہیں، کیا یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ میں تو ریئلی ورڈ ہوں ابھی پاکستان کے نیوٹرل پروگرام کے لیے۔ نیوٹرل پروگرام جو ہے پاکستان کا آج سخت خطرے میں ہے۔ جو غدار لوگ جب اس لیول پر پہنچ کر اور ملک کی باغ دور سنبھال لیں، اور آپ اس کے ساتھ نیوٹرل بن کے پارٹی ہوئے ہوں، یار صاحب ہوش کے نہ کھلے۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ ان کو ہٹوائیے یہاں سے۔ یو آر دی اونلی پاور ان دس کنٹری۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جو اتنا بڑا گناہ آپ نے ہم سب لوگوں کے سر پہ مڑ دیا، اس قوم کے سر پہ مڑ دیا، تو اس کا ازالہ کیجیے، وگرنہ اٹ ول بی اے ویری ویری بیڈ تھنگ فار یو، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اس فوج میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم پوری جب قوم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہم سب لوگوں کے جذبات کا خون ہم لوگوں کے سر پر ایک اس قسم کی لعنت آپ نے ہمارے سروں پر بٹھا دی، ہمارے منہ پہ کالک مل دی ہے پوری دنیا کے سامنے، اینڈ یو آر ریسپانسبل فار اٹ۔ ہاؤ لانگ یو ول بی ڈوئنگ لائک دیٹ؟ اٹس اماؤنٹ to be a traitor and a traitor of highest order in the country. Do you think Imran Khan is one man? No, he's not. He is the leader of these 22 crore people, 22 crore people of Pakistan. And you say you are neutral. No, you are a party to everything. And on top of it, gentlemen, now I come to the second part of it. Besides this role of Chief of the Army Staff and the DGISI as well, I would say that. But the responsibility lies with the Chief. Now I go towards the judiciary. What they have done is, it is again such a thing we have never seen in the history of Pakistan. کہ ہماری ٹاپ براس سپریم کورٹ، ملک میں انصاف لانے والے لوگ رات کو 12 بجے آفس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، دن کو نکلتے ہیں تو اس قسم کی پابندیاں لگا کے اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان اسٹوڈیوز کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ اس ٹائم میں تم یہ کرو گے، اس ٹائم میں یہ کرو گے، اس ٹائم میں یہ کرو گے، اور پلیٹ میں رکھ کے ان غداروں کو آپ اس ملک پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ اس جوڈیشری کا حال ہے، یہ اس چیف جسٹس اور اس کی ٹیم کا حال ہے، یہ ان تمام لوگوں کا حال ہے۔ آپ لوگوں نے جو ظلم آج پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی خیر منائیے۔ بہتر یہی ہوگا اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور یہاں سے آپ امریکہ اپنے آقا کے پاس چلے جائیں۔ آپ کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ظلم۔ اور ہاں، ایک بات ہے، جب بھی آپ فورس کر کے ان تمام لوگوں کا خلا کما کریں جنہوں نے یہ کانسپریسی کی، اب تو لیٹر بھی آپ کو بھیج دیا گیا ہے، آپ نے پہلے تو پڑھنے سے انکار کر دیا اس لیٹر کو، کیوں؟ کیا یہ آپ پہ فرض نہیں بنتا تھا کہ جسٹس کریں آپ؟
सब लोग उसको पढ़ें, देखें, उसके अंदर जाएं। اور پرائم منسٹر نے آپ کو سب کو ہر آدمی کو ہی نوکڈ ایوری ڈور ان دس کنٹری. اور وہ کیا کرتا؟ آخر میں اس نے ایز اے پروٹیسٹ اس نے اپنی گورنمنٹ کو اس نے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے ان کے آگے. آخری وقت تک اس نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی. اس نے اپنی 150-55 سیٹیں ہیں اس کی اسمبلی کے اندر. پورا پاکستان نے اس کو ووٹ کیا اینڈ الیکٹ کیا ہے. اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے لیے آپ کو ہم نے اس لیے یہاں پہ چیف جسٹس اور یہ آپ بنے ہوئے. یہ آپ لوگوں کا جو سینیورٹی کے سسٹم پہ بننا ہے یہ سب ختم ہو جانا چاہیے. آپ کی تنخواہیں واپس آ جانی چاہیے, ایک لیول کے اوپر لے آیا جائے. آپ کی جو پینشنیں اس طرح بڑی ہوئی ہیں کہ جتنی آپ کی تنخواہیں ہوں گی اتنی آپ کی پینشن بھی ہوگی. یہ کس کنٹری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یو کے میں ایسا نہیں ہوتا. ایون امریکہ جس نے یہ سب کبھی حرکت کی ہے ہمارے اوپر, ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا, اور آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں ان کی. اور کچھ خدا کا خوف نہیں تھا تمہارے دل اور دماغ میں؟ آر یو اے مسلم؟ ٹرولی ٹیل می, آر یو اے مسلم میکنگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ, فرسٹ اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان, a slave of Americans? How can you do that? And for how long you will do like that? My dear Chief Justice, still there is a time that you mend your ways, you correct yourself, and all these people, what you have done is a very heinous crime. Along with the army chief has done the same, you have also done the same. So to whom we can rely in this country? Everything is for sale. The assembly is for sale, you are for sale, the army chief is for the sale. So nuclear program is also for the sale now. And mind it, if this nuclear program goes and we don't have this umbrella of nuclear umbrella in Pakistan, remember that it will be just like Ukraine. They gave their atomic capability and now they are being sorted out well and proper. And remember that we have too many enemies and they are gunning for us. They are gunning for Pakistan. They want to take this capability from us. And you think these stooges, these Ghaddars who have come on top, who have taken over this country, will leave that? They will just give this capability, they will just take it away from Pakistan, the Americans. And then remember, میرے منہ میں خاک, خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, لیکن اگر کبھی یہ نیوکلیر کیپیبلٹی ہٹ گیا یا امبریلا ہمارے سر کے اوپر سے ہٹا تو یقین مانیے گا پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں, کیا کراچی, کیا لاہور, کیا اسلام آباد, کیا پشاور, یہاں پہ یہ یہود و ہنود آئیں گے, یہ نصرانی آئیں گے, یہ عیسائی, ان کی فورسز, یہ تمام لوگ آئیں گے اور یہاں پہ لاشوں کے انبار لگ جانے ہیں یا گھٹرو گھٹرو ہو ڈڑا ہوگا. جنرل صاحب, اور یہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ, یہ تمام کے تمام, سن لیں میری بات, ان تمام اس تمام تباہی کے ذمہ دار آپ لوگ ہو. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے, انڈیا کو, امریکہ کو, and they are gunning for it. They have been aspiring for it. Don't you know this? Don't ISI know it? آپ کہیں گے کہ جناب ایسے نہیں ہو سکتا. اور بھائی جب آپ اپنے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں تو اور کیا, وہ ان کو کیا چاہیے؟ آپ نے تو وہ کام کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا پاکستان میں. اسرائیل آ کے ہم پہ حملہ نہیں کر سکا. آپ نے ایک چند گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. اب پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے عوام نکلیں گے باہر, اور یہ جو ہے یہ انقلاب آپ سب کو بہا کے لے جائے گا. جج صاحب اور یہ سپریم کورٹ یاد رکھیں اس بات کو. میں اپنے ان تمام وکیل بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں,
میں اپنے تمام فوجی بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ بہت پیٹریوٹ ہے. یہ چند غداروں کا ٹولہ ہے جنہوں نے مل کر یہ ڈیسیژن کیا اور اس ملک کے اندر یہ ظلم کیا. آج ہر مار ہو رہی ہے، آج ہر شہید کی مار ہو رہی ہے. کیا ہم نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے؟ اور کیا ہم دیتے رہیں گے قربانیاں اسی طریقے سے؟ 1,00,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے اور ہم نے سب کچھ، اور دشمن ہمارا نہیں بگاڑ سکا. آپ لوگوں نے آ کے ان نو ٹائم آپ نے یہ کام کر دکھایا. اور وہ ملک کے اندر وہ غداری کر رہے تھے، تمام لوگوں کو خریدا گیا. کیا یہ چیف جسٹس صاحب آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کے نالج میں لایا گیا کہ وہ ہر، یعنی آپ کسی جماعت کے آدمیوں کی ڈیٹیل اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو کل پتہ لگ جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے واقعی یہ ملے ہیں کہ نہیں امریکن کانسولیٹ کے لوگوں سے، اور جا کے انڈیویجلی انہوں نے میٹنگ کی ہے. یہ چند ڈالروں کے چند سکوں کی خاطر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ انہوں نے، ان غداروں نے کر دیا، اور ملک کی کرسی سنبھالنے کے لیے. اور کیا سودا کیا در پردہ انہوں نے. مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ در پردہ انہوں نے سودا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا کیا ہے، گوادر کا کیا ہے. نہ سی پیک نے رہنا ہے، نہ نیوٹرل کیپیبلٹی نے رہنا ہے. جج صاحب ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس جو کچھ ہوا ہے اس کو ریورس کریں، ملک کو ایک نارمل لائن کے اوپر لے کر آئیں تاکہ ہم ان بہت بڑے بڑے خطرات سے بچ سکیں. اب بھی آپ اپنے گناہ کو دھو سکتے ہیں. بڑھیے آگے اور کچھ کر دیجیے، کر دکھائیے، وگرنہ یہ ناقابل معافی جرم آپ کر چکے ہیں اور اس کا آپ سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ناٹ ویری لیٹ، ویری سون. اور جان جائیے آپ اس بات. مجھے بڑے افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے. آئی ہیو گیون آل مائی لائف ٹو دس کنٹری آرمی اینڈ آئی نو دی فیلنگ آف ایوری آفیسر, ایوری جوان آف پاکستان آرمی, how they are feeling at this moment. You have just removed our hats, which are always, we stood with pride and honor. We cannot look into the eyes of the nation. We cannot look into all those members of assembly, all those people of Pakistan, and especially a man like Imran Khan. میں پھر آج وہی بات کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا تھا, ایک ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا تھا جو آنیسٹ تھا, ایماندار تھا, اپنے ملک کی خودداری کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا, اور کبھی اس نے سودا نہیں کیا کسی چیز کے لیے, جھکا نہیں. آج بھی وہ بڑے پرائڈ اور آنر کے ساتھ آیا, اسمبلی سے سب ریزائن کر کے ساری سیٹیں پھینک کے باہر چلا گیا. ابھی تو آپ ہوش کے ناخن لے لیں, آپ لوگ بلائیں نا سو موٹو. یہ کہاں گئے یہ سو موٹو والے چیف جسٹس صاحب؟ آپ دیکھ, ہمیں پتہ ہے آپ کے کون کون لوگ مسلم لیگ کے اندر ہیں اور مسلم لیگ میں ان کی کیا ریلیشن شپ ہے. اور جنرل صاحب ابھی بھی آپ کو اس فوج کے اندر 2 دفعہ سربراہ رہنے کا موقع ملا ہے. آپ جیسے شخص سے یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ چیف جسٹس صاحب آپ کو انہوں نے اتنا بڑا رتبہ دیا پاکستان کے چیف جسٹس ہونے کا, آپ تو کم سے کم انصاف کے علم بردار ہونا چاہیے تھا. آپ کو, آپ کی ٹیم کو ہونا چاہیے تھا. آپ نے ایک نظر نہیں ڈالی کہ وہ لیٹر کیا ہے, وہ کیا حساب کتاب ہے, وہ کون سے خطرات ہیں جو پاکستان کے اوپر ہے. بس آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کو باندھ کے اس الیکٹڈ, اس خوددار انسان کو اٹھا کے اور ان بھیڑیوں, ان غداروں کے آگے آپ نے ڈال دیا, ہاتھ پیر باندھ کے اس کے. اور وہ بندھا نہیں, وہ جھکا نہیں, وہ بکا نہیں. اس نے بڑے آنر کے ساتھ پوری ٹرائی کی, سب دروازوں کو کھڑکانے کی اس نے پوری کوشش کی, کہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ کانسپریسی ہو رہی ہے اس وقت کے ساتھ, میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ. اور واقعی یہ عمران خان کی ذات ہے, یہ ہماری عزت کا سوال ہے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی عزت کا سوال ہے. آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے؟ اگر آپ یہ اتنی سی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو
why are you on the, you are holding this appointment of as a chief of Pakistan Army and the Chief Justice of Pakistan? मैं जुडिशरी के तमाम, मैंने फिर कहा है, मैं पूरी फौज के लोगों के खिलाफ कभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि their role is I know they are positive and they are all crying. इसी तरह वकील क्राई कर रहे हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी क्राई कर रही है, और आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही है कि हमें कुछ करके और इस स्टेज के ऊपर इन स्टूडियोज को हटाएं और कहें कि जनाब कल आप इलेक्शन करवाइए और हट जाइए पर यहाँ से। एक तो ये सारी मेजॉरिटी पार्टी ने इस्तीफे दे दिए हैं, वो तो बैठे हैं, वो तो बड़े मजे से ऐसे है कि आज देख लेना, अभी चंद थोड़े टाइम में नवाज शरीफ साहब जो कि जुर्म में यहाँ से भाग गए थे प्लेटलेट के, वो भी वापस आ जाएंगे। तो जब वो जो दूसरा गद्दार है जो कि जहाज में खाकानाबाजी के साथ भाग गया था यहाँ से, वो भी वापस आ जाएगा। तो सारे ऑल दी गद्दार का कंसंट्रेटिंग बैक इन पाकिस्तान। जिनके घरों में मुंजी आता है, जिनके अबू जंदल जो है उनके साथ वहाँ पर आता है, बगैर वीज़ों के लोग काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों से इंडियंस निकलते हैं। क्या इंडिया हमारा दोस्त हो सकता है? वो मुसलमानों का हश्र देख लो, इंडिया के अंदर उसने क्या किया, उसे क्या प्रूव करो कि तुम लोग जो है वो मुसलमान नहीं हो और तुम एक्चुअली शुरू में हिंदू थे, तो दोबारा हिंदू बन जाओ। हिंदू माइंड सेट का तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, और वो तमाम लोग कंसंट्रेट करेंगे बैक टू अगेन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज आप लोगों के हाथों इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान, इस्लामी वर्ल्ड की ओनली न्यूक्लियर स्टेट आज कंप्रोमाइज़ हो गई है जन साहब, और याद रखिएगा हम ये नहीं होने देंगे। अगर हमने अपनी जान देने की कसम खाई है अपने मुल्क के लिए, तो हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे। हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे, हम सब ना झुकेंगे, ना पूरी कौम झुकेगी पाकिस्तान की, और बहुत जल्द आपको नौशाए दीवार पढ़ लेना चाहिए। और वक्त दूर नहीं है इस बात का कि आपको अपनी इस ब्लंडर का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है, अब भी थोड़ा सा वक्त आपके पास बचा है कि आप इस मुल्क में आम इलेक्शन करवा दीजिए। आपने न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल हो जाइए। उस वक्त न्यूट्रल होइए जब दुश्मन का कोई वार हम पर ना चल रहा हो, और इन गद्दारों का ज़रूर आप कलाकमा कीजिए, इनको लाइए उस इन द लाइट ऑफ दैट लेटर, इन द लाइट ऑफ दैट थ्रेट, एंड हाउ दे हैव मैनिपुलेटेड दिस गवर्नमेंट, दे मस्ट बी सॉर्टेड आउट, ऑल ऑफ देम। You can make the army courts. They should try. There should be trials of all these guys. If you do it once in this country, I'm sure this country will be on a much better footing, on a much better line. So look into it. मेरी गुजारिशात जो है आप लोगों से, अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है। मैं कहूँगा कि कल अपने चीफ जस्टिस साहब को कि सुए मोटो एक्शन लें, come out of that hole you are hiding now, and don't think your these action जो है वो बिल्कुल अननोटिस चले जाएंगे। बहुत कुछ कर लिया आपने, अब इसको वापस ठीक कर लीजिए, अभी भी वक्त है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।